یسوع المسیح میں میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، آج میں کرسمس کے عقیدہ، کرسمس کی روایت، کرسمس کی عقیدت اور کرسمس کے بھید یعنی الہی تجسد کی تعلیم کے متعلق کچھ باتیں کہوں گا۔ میرا بنیادی مضمون لوکا کے مطابق انجیل اس کے 2 باب کی 9 آیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ تلاوت لوکا کے مطابق انجیل 2 باب پہلی سے لے کر 20ویں آیت تک یہ تلاوت عید ولادت المسیح کرسمس کی رات کو پڑھی جاتی ہے۔ میں اس آیت مقدس کا 2 باب کی 9ویں آیت کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں۔ اور دیکھو، خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی۔ تو میرا آج کا پیغام خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی آیت کے اس حصے پر ہوگا۔ مسیحی مذہب میں اور تمام بائبل مقدس میں 4 بڑے الہی بھید ہیں، 4 بڑے عقیدے ہیں۔ باقی جو کچھ بھی عقیدے ہیں وہ انہی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ان میں 2 کا تعلق عہد نامہ عتیق پرانے عہد نامے سے ہے، 2 کا عہد نامہ جدید نئے عہد نامے سے ہے۔ پرانے عہد نامے میں پہلا اور بنیادی عقیدہ تکوین کی کتاب کہ خدا خالق ہے، پروردگار ہے، رازق ہے، کائنات کا مالک ہے، اور دوسرا عقیدہ خروج کی کتاب کہ خدا المنجی ہے۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں پہلا عقیدہ کلمے کا مجسم ہونا، خدا کا انسان بننا، یسوع المسیح کی ولادت ہے، اور دوسرا عقیدہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہے۔ ان 4 عقیدوں پر بار بار غور کرتے رہنا چاہیے۔ آج میں آیت کی روشنی پر بات کرنے سے پہلے آپ کو کرسمس کے منظر کے متعلق، پھر کرسمس کے کردار کے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ کرسمس کا منظر جو تلاوت ابھی ہم نے سنی ہے لوکا کے مطابق انجیل اس کے 2 باب کی 8 آیت، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگہبانی کرتے تھے۔ یہ جو لفظ ہے اسی علاقے میں، یہ بیت لحم کے کھیت ہیں۔ یہودیہ کے صوبہ میں بیت لحم ایک غیر معروف، اتنا مشہور نہیں تھا، ایک گاؤں ہے، لیکن بائبل مقدس کے حوالے سے اس میں 3-4 باتیں بڑی اہم ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں یعقوب کے بیٹے بنیامین کی پیدائش کے وقت اس کی ماں راحل جو یعقوب کی لاڈلی بیوی تھی وہ فوت ہو گئی، اور بیت لحم کے شروع ہی میں راحل کا مقبرہ ہے۔ دوسری بات، یہی وہ کھیت ہیں جو بوز کے کھیت تھے، جہاں روت بالیں چنتی تھی، فصل کی کٹائی کے وقت محنت مزدوری کرتی تھی، اور یہیں اس کی بوز کے ساتھ شادی ہوئی، اور بوز سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد، اور داؤد کی لڑی سے یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری بات، بیت لحم داؤد کا شہر ہے، اس کا بچپن یہاں گزرا، انہی کھیتوں میں وہ چرواہا تھا۔ اس نے کئی زبور لکھے، کئی گیت لکھے، گائے بجائے، یہیں وہ مسا کیا گیا، ایک عظیم بادشاہ تھا۔ اور چوتھی آیت، یہ وہ بیت لحم ہے جہاں حضرت یوسف ایک سیاسی مردم شماری اسم نویسی کے حوالے سے آتے ہیں اپنی بیوی منکوحہ مریم کے ساتھ، اور یہیں بچہ یسوع پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک کرسمس کے کرداروں کا تعلق ہے، بڑی حیران کن اور خوشی کی بات ہے کہ الہی تجسد کے بھید یعنی خدا کے انسان کے بننے کے بھید کے واقعہ کی وضاحت کرنے کے لیے کائنات سے، الہی اور فلکیاتی جانوروں سے، حیوانات سے، غیر قوموں سے، انسانوں سے، یہودی رہنماؤں سے کافی کردار لیے گئے ہیں۔ یہاں کائنات کا بھرپور ذکر ہے، جانوروں کا استبل، جانوروں کے چارہ کھانے کی چرنی، چرواہوں کے گلے اور کھیت، اور پھر الہی اور فلکیاتی آسمان کے ستارے، آسمانی فرشتگان، اور پھر جانور اور حیوانات، گدھا، بیل، اور چرواہوں کے بھیڑ بکریاں جو وہ لے کر آئے تھے۔ اور یہاں انسانی کردار بھی ہیں، کچھ حمایت میں ہیں، تجسد کی حمایت میں، اور کچھ مخالفت میں ہیں۔ حضرت یوسف ہے، مقدسہ ماں مریم ہے، چرنی میں بچہ یسوع ہے، چرواہے ہیں، مجوسی ہیں، غیر قوم مجوسی، اور پھر ہیرودیس بادشاہ ہے، اور یہودی رہنما بھی جو اسے خبر دیتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں۔ کچھ چرنی سے پہلے کے کردار ہیں،
الصبات زکریا اور ان کا بیٹا یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور کچھ بعد میں آیا جب یسوع مسیح پیدا ہو چکے 40 دن کے بعد شمعون اور حنا نبی آئے جو ہیکل میں، جب یسوع مسیح ہیکل میں نظر کیے گئے، تو یہ چرنی کے کرسمس کے کردار کسی نہ کسی طریقے سے کرسمس کے بھید کی طرف ہماری توجہ لگاتے ہیں اور ہمیں کوئی نہ کوئی نمونہ اور مثال دیتے ہیں۔ اب میں آیت مقدس پر آتا ہوں، اور دیکھو خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی۔ یہ جو لفظ خداوند کی تجلی ہے، بائبل مقدس کی سٹڈی کے حوالے سے اہم واقعات پر بائبل مقدس سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تکوین کی کتاب پہلے باب کی 3 آیت، سب سے پہلی چیز جو خدائے خالق نے خلق کی وہ روشنی تھی، اور خداوند نے کہا کہ روشنی ہو، اور روشنی ہوئی۔ اور پھر خروج کی کتاب اس کے 3 باب کی 2 آیت میں یہ جلتی جھاڑی کا واقعہ ہے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی کے بیچ آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک جھاڑی آگ سے روشن ہے، وہ جل نہیں جاتی۔ اور اس کے علاوہ خروج کی کتاب 19 باب اس کی 16 اور 19 آیت میں جب کوہ سینا پر عہد باندھے جانے کے وقت خدا کا الہی ظہور ہوا تھا، تو اس وقت بھی روشنی اور خداوند کی تجلی کا ذکر ہے۔ اور پھر خروج کی کتاب اس کی آخری آیت کہ جہاں کہیں بھی بیابان میں لوگ جاتے تھے، سفر کرتے تھے، خداوند کا نور، خداوند کی تجلی ان کے ساتھ تھی۔ میں آپ کے لیے خروج کی کتاب 40 باب 38 آیت آخری آیت پڑھتا ہوں۔ کیونکہ دن کے وقت خداوند کا بادل مسکن پر رہتا، اور رات کے وقت بادل میں آگ ہوتی۔ تمام بنی اسرائیل کی نظر میں ان کی سب منزلوں میں یوں ہی تھا۔ اس کے علاوہ خداوند کی تجلی میں کچھ نبوتیں بھی ہیں۔ اشعیاء نبی کی کتاب اس کے 9 باب کی پہلی آیت، جو قوم تاریکی میں چلتی ہے وہ بڑا نور دیکھے گی، جو موت کے سائے کے ملک میں بستے ہیں ان پر نور چمکے گا۔ یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کے موقع پر اس کے باپ زکریا نے جو گیت گایا، وہاں بھی روشنی اور خداوند کی تجلی کا ذکر ہے۔ لوکا کے مطابق انجیل پہلے باب کی 78 آیت، تاکہ ان کو روشنی بخشے جو تاریکی اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے قدموں کی سلامتی کی راہ میں ہدایت کرے۔ پھر متی کے مطابق انجیل 2 باب کی 2 آیت، مجوسیوں نے بھی خداوند کی تجلی دیکھی۔ انہوں نے آ کر کہا، ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ خداوند کی تجلی کیا ہے جو چرواہوں کے چوگرد ولادت المسیح کی رات کو چمکی؟ یہ الہی عکس ہے۔ جب انسان پر پڑتا ہے تو انسان خدا کی مانند، خدا کی شکل و شبیہ پر چمکتا ہے، وہ روحانی طور پر زیادہ حسین ہو جاتا ہے۔ یہ خداوند کی تجلی فضل کی حالت ہے، تقدس کی حالت، قدوسیت کی حالت، جس وقت گناہ کی تاریکی ختم ہوتی اور انسان بہتر طور پر دیکھتا اور امتیاز کرتا ہے، خدا کے قریب آتا ہے اور خدا کی رفاقت۔ جب ظلمت کا اندھیرا اور تشدد ختم ہوتا ہے اور اس کی جگہ معافی اور سلامتی اور اندر کا باطن، انسان کا اندر اور باطن روشن ہوتا ہے، یہ خداوند کی تجلی ہے۔ جب انسان اپنے تعلقات میں خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ بہتر طور پر ایک دوسرے کو پہچانتا ہے۔ ایک یہودی ربی نے اپنے شاگردوں سے ایک دفعہ سوال پوچھا کہ رات کب ختم ہوتی ہے اور دن کب شروع ہوتا ہے، یعنی تاریکی کب ختم ہوتی ہے اور روشنی کب شروع ہوتی ہے۔ کسی نے کہا جب انسان درختوں کو پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں درخت ہے، یہ فلاں درخت ہے، اس وقت رات ختم ہوتی ہے اور دن طلوع ہوتا ہے۔ کسی نے کہا جب انسان جانوروں کو فرق کر کے پہچان سکتا ہے۔ بالآخر سب لوگوں نے سب شاگردوں نے اپنا اپنا جواب دیا، اور پھر انہوں نے کہا اے ربی، اے استاد، آپ بتائیں رات کب ختم ہوتی ہے اور دن کب شروع ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا انسان کی تاریکی اس وقت ختم ہوتی اور روشنی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے انسانوں کو پہچانتا ہے، جب وہ ایک دوسرے کو پہچانتا ہے۔ تو خداوند کی تجلی
جو ان کے چوگرد چمکی انسان کے ظاہر اور باطن سے گناہ کا اندھیرا ختم کرتی ہے۔ لیکن انسان اکثر تاریکی کو پیار کرتا ہے۔ یوحنا کے مطابق انجیل اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اور پھر یوحنا کے مطابق انجیل اس کے 3 باب کی 19 اور 20 آیت، نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ تو یہ چرنی میں خداوند کی تجلی الہی نور ہے جو ہر اس شخص کو چمکتا ہوا تجربہ ہوتا ہے جو بھی چرنی میں جاتا اور چرنی کا تجربہ کرتا ہے۔ بیت لحم کی چرنی میں خدا کا نور ظاہر ہوا، خدا انسانوں کو ملنے آیا، گناہ کی تاریکی مٹانے کے لیے آیا۔ گویا بیت لحم کوہ سینا بن گیا، کوہ طور بن گیا۔ تو بیت لحم کی چرنی میں خداوند کی تجلی خدا کی محبت کی وسعت ہے کہ خدا کی محبت کہاں تک جا سکتی ہے کہ صرف اپنے لیے جینا، خدا نے صرف اپنے لیے جینا نہ چاہا، خدا خود سے باہر آ کر، اپنے خول سے باہر آ کر امانویل، خدا ہمارے ساتھ بن گیا۔ تو جو چرنی کو سجدہ کرتا ہے وہ نور کے نزدیک آتا ہے، وہ خداوند کی تجلی سے چھوئے جانے کا تجربہ کرتا ہے، وہ خود سے باہر آتا ہے اور اپنی زندگی کو دوسرے انسانوں کے تعلقات میں دیکھتا ہے۔ یہ الہی نور کو موقع دینا ہے کہ انسان کو روشن کر دے اور ہمارے ارد گرد چمکے۔ جو چرنی کو سجدہ کرتا ہے وہ کائنات کی تخلیق کی تجلی بنتا ہے اور جلتی جھاڑی کا نور کا تجربہ کرتا ہے۔ خداوند کی تجلی چرنی کی روشنی جب ہمیں چھوئے گی، ہم چرنی میں تجسد کے بھیس سے چھوئے جانے کا تجربہ کریں گے تو ہمارے دوسروں کے لیے دل کھلیں گے۔ ہمارے معیار، ہمارے فیصلے، ہمارے چناؤ صرف خود زندہ رہنے کے ارد گرد نہیں، بلکہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اور دوسروں کی زندگی میں دلچسپی لینے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ہم دوسروں کی زندگی کے اندھیروں میں خدا کی محبت اور خداوند کی تجلی روشن کریں گے، بالخصوص ان لوگوں کو جو کمتر ہیں، جو غریب ہیں، جو محروم ہیں، جو مظلوم ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہماری مدد کے طلبگار اور خواستگار ہیں۔ آئیں اس کرسمس پر اس بہت پر غور کریں اور دیکھو خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور چرنی میں روشنی ہونے دیں اور چرنی کی روشنی کو اپنے تک آنے دیں، کیونکہ چرنی میں موجود الہی تجلی، خداوند کی تجلی جب وہ چمکے گی، ہمیں چھوئے گی، ہمارے دل اور ذہن کھولے گی اور روشن کرے گی۔ جیسے خدا نے اپنی محبت کو کھولا، اپنے معیار، اپنی حیثیت کو، اپنے سارے الہی خدائی تعصبات توڑے اور ہم انسانوں کی محبت کے لیے چرنی میں متجسد ہوا۔ آؤ چرنی کے قریب جائیں، چرواہوں کی طرح، مجوسیوں کی طرح، مقدسہ مریم کی طرح، حضرت یوسف کی طرح، اور خداوند کی تجلی کا تجربہ کریں، الہی نور سے منور ہوں، ہماری تاریکی ختم ہو جائے گی، ہم پہ الہی تجلی کا عکس پڑے گا، گناہ کی تاریکی ختم اور فضل کی حالت آئے گی، گناہ دھل جائیں گے اور ہم روحانی طور پر اور زیادہ حسین اور فضل کی حالت میں اور خدا کے عہد اور رفاقت میں گہرے ہو جائیں گے۔ اس نور کی مدد سے، خداوند کی تجلی کی مدد سے ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے میں خدا دیکھیں گے، ایک دوسرے میں خدا کی خوبیاں تسلیم کریں گے اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کو قبول کریں گے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں خدا اور انسان کی ملاقات ہوتی ہے اور چرنی بنتی ہے۔ آئیں اس سال صرف چرنی ہی نہ بنائیں اور نہ صرف اس کو سجدہ کریں، بلکہ اس چرنی میں خداوند کی تجلی کو اپنے اندر، اپنے باطن میں لیں، تاکہ ہماری زندگی خدا کے کلمہ کے متجسد ہونے کے لیے چرنی بن جائے۔ اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی۔ میں آپ سب کو اس سال
عید ولادت المسیح کرسمس کی خوشیاں اور برکات مبارک کہتا ہوں۔